دیکھیں بالکل میو ہاسپٹل میں انجیکشن سے ریئیکشن کا معاملہ ہے. جس گزشتہ روز جو واقعہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جس سے 2 افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے. ایک خاتون بتائی جا رہی ہے اور ایک نوجوان بتایا جا رہا ہے. 14 افراد جو ہے ان کی زندگی جو ہے اب خطرے سے باہر ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے صوبائی وزیر صحت سلمان رفیق موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے یہ بتائیے گا پوری رات آپ گزشتہ روز میو ہاسپٹل میں رہے, کیسا ڈر آپ دیکھ رہے تھے جو 14 مریض اب ہاسپٹل میں زیر علاج ہے اور جو 2 افراد جو ہے جن کی ہلاکت ہو چکی ہے, کیا آپ نے ابھی تک انویسٹیگیٹ کیا اور کیا ڈیگ آؤٹ کیا؟ تابش بھائی رات 10 بجے مجھے اس واقعے کی اطلاع دی گئی. وی سی صاحب کی طرف سے نماز تراویح بھی کچھ دیر پہلے ختم ہوئی تھی. میں نے جب اس واقعے کو سنا تو میں نے اپنی ذمہ داری محسوس کی اور میں نے فوری طور پہ جو ڈرگ رجیم کے لوگ تھے پرائمری سیکنڈری کے, میں نے خواجہ عمران صاحب کو کال کی, میں نے ناتیہ ثاقب صاحب کو فون کیا, چیف ڈرگ انسپیکٹر کو, ڈی جی جو تھے ڈرگ ان کو, اور جو ڈی ٹی ایل کے لوگ تھے ان کو میں نے فوری کا ہسپتال پہنچے. کیونکہ 2-3 ڈرگ ریئیکشنز کو میں نے ڈیل کیا 12-14 سے پہلے, تو مجھے کچھ تھوڑا چیزوں کا اندازہ تھا. لیکن حتمی بات اب اس لیے نہیں کر سکتے کہ غیر متعلقہ بات میڈیا پہ کرنی مناسب نہیں ہوتی. جب میں وہاں پہ پہنچا اور میں نے ساری وارڈس کو وزٹ کیا تو وی سی صاحب, وہاں کے سی او نئے, ایم ایس صاحب, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سب لوگ موجود تھے. ایک مریض کے پاس میں خود بیٹھا, آرام سے بیٹھ کے ان سے بات چیت کی, ان کو میں نے ریلیکس کیا, ان سے میں نے مزاح کی بات بھی کی تاکہ بالکل ان کے لیول پہ آ کے میں کروں, کیونکہ میں بیسیکلی ان کی کاؤنسلنگ بھی کر رہا تھا اور چیز کو میں انویسٹیگیٹ بھی کر رہا تھا. اور جو شروع میں باتیں مجھ سے شیئر کی گئیں, میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھ سے ٹیکنیکل ڈسکشن کریں, آپ چھوڑ دیں اس بات کو. اور جب میں نے کچھ سوالات کیے تو مجھے چیزوں کی ریئلائزیشن ہونی شروع ہو گئی, اور جو ہمارے آنریبل ڈاکٹرس تھے ان کو بھی ہونی شروع ہو گئی. کمیٹیز بن چکی ہیں. طور صاحب جو ہے اس کمیٹی کے سربراہ ہیں بیو میں, ان کو ہم نے کہا کہ آج شام تک اس کو مکمل کریں. ڈپارٹمنٹ کو بھی کہا ہے. تو پہلی بات آج شام تک ابتدائی رپورٹ تو آ جائے گی. ہم نے ساری سیمپلنگ وہاں سے کر لی ہے. جو انجیکشن پاؤڈر شیپ میں اور اس کا جو واٹر ہے, ڈسٹل واٹر موجود تھا, اس سارے کو ہم نے اپنے پاس سیمپلنگ کر لیا, ضبط کر لیا, اپنے پاس اسٹور کیا. اور جو تیسرا مین اسٹور ہے 3 جگہوں سے ڈی ٹی ایل کا ریکارڈ لے لیا کہ کون سا بیچ کہاں کہاں گیا تھا. تو اس بیچ کو 041 اور 051 جو بیچ ہے اس کو آج ہم ٹیسٹ پہ لگا دیں گے. پاؤڈر کا تو شام تک آ جائے گی رپورٹ, لیکن جو مکسنگ ہے اس کو کچھ دن لگیں گے. لیکن دوسرا ہم اس کو ڈرگ ریئیکشن کے ساتھ پروسیجر لیبس کو بھی رول آؤٹ نہیں کر رہے, اور ہم اس لائن سے بھی کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ نے کسی چیز پہ پہنچنا ہوتی نتیجہ پہ, کیونکہ یہ انجیکشن کئی جگہ یوز ہو رہا تھا, اگر ڈرگ ریئیکشن تھا تو اورج کو بھی آنا چاہیے تھا. تو ہم نے جو باقی رنگل لیکٹیٹ کے تھے محلول اور باقی چیزیں وہ بھی ہم نے ضبط کر لی ہیں. تو فوری طور پہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن شام تک ہمیں کچھ نہ کچھ رپورٹ مل جائے گی. یہ ہو سکتا ہے کہ پروسیجر لیبس ہو, جس کا میرے خیال میں کافی قریب ہے. اچھا سر, اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیسٹنگ کی جاتی ہے, مطلب پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر 15 منٹ بعد اگر ریئیکشن نہ ہو تو یہ ڈوز لگائی جاتی ہے. میری ایک پیشنٹ کے بھائی سے بات ہوئی ہے, لائبہ پیشنٹ ہے میو ہاسپٹل میں. ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ڈوز لگا دی ہے, ٹیسٹنگ نہیں کی گئی. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن ایرر ہو سکتا ہے, ہیومن ایرر اگر ہوگا پھر ظاہری بات ہے یونینز انوالو ہوتی ہیں, نرسنگ کی کہہ لیں, ینگ ڈاکٹرز کی کہہ لیں, پیرامیڈکس کہہ لیں, تو ان سب کو ڈیل کرنے کے لیے محکمہ صحت کس حد تک تیار ہے؟ نہیں, میں سے پورا تیار ہے. یونین سے ہمارا اچھا تعلق ہے, لیکن جہاں وہ خرابی کرتی ہیں اس پہ مجھے کوئی آر نہیں اس بات پہ کہنے پہ کہ ہم ڈسپلنری ایکشن کرتے ہیں. اور بڑی صاف بات ہے, میرا اپنا دامن صاف ہے. میری الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے 15 سال عزت سے گزارے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں. تو ڈسپلن پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے جو پیراسائٹس ہم نے نکالے تھے, کتنا پریشر آیا, کتنا پرسو کیا گیا, ہمارے آنریبل ایم پی ایس بھی اس پہ رجوع کرتے رہے. ایک آدمی آج تک اس ادارے میں واپس نہیں گیا. تو آپ کو پریشر لینے پڑتے ہیں, پریشر لیے بغیر تو کام آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. رات کے واقعے پہ کلیئر ڈائریکشن ہے ڈپارٹمنٹ کو بھی, ہسپتال کو بھی, کہ اس پہ فوری ایکشن کریں, اور جو بھی کلپریٹس ہیں جب ثابت ہو جائے تو ان کے خلاف ٹکا کے قانونی کارروائی کریں. میڈم مریم نواز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب میو ہاسپٹل کا دورہ کیا ایک سیاسی پارٹی کی جانب سے, کیونکہ ظاہری بات ڈیجیٹل میڈیا ان کا بڑا اسٹرانگ ہے, آپ کی پارٹی سے اگر کمپیریزن کریں تو ایک پراپوگنڈا سا کریٹ کیا گیا. میں نے بھی جب خبر دی تو ڈاکٹرز کی جانب سے کہا گیا کہ جی آپ نے یہ لفظ کیوں یوز کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے ادویات مل نہیں رہی, اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب, اگر وہ عوام کا درد رکھتی ہیں تو یہ جو لوگ نیگیٹو پراپوگنڈا کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ گزارش ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف کی مہم ہے وہ ان کی خواہش ہے کہ اس ملک کو سٹیبل ہونے دیں, اور ڈی اسٹیبلٹی کے لیے ہر جو موقع ہے اس کو پکڑتے ہیں. اور باہر بیٹھے لوگ جو ہیں وہ بھی ولاگ کر رہے ہیں, یہاں جو لوگ ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ ایک منفی مہم چلا رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے, میں کسی ڈاکٹر کی بات نہیں کرتا, ڈاکٹر میرے لیے بہت آنریبل ہے, میں اپنی بات کرتا ہوں. مجھے بتائیں بحث وزیر کے کیا میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں؟ کیا میں کسی قانون سے مبرہ ہوں؟ کیا عام آدمی کی عزت نہیں ہے؟ میری عزت اور اس کی عزت نہیں ہے؟ عزت سب کی برابر ہے.
اور خدا کا نام ہے یہ برہمن سے اور شودر کے جو کنسیپٹ ہے نا اس سے باہر آ جائیں. اگر لوگ روئیں گے, لوگ دعائیاں دیں گے اور چیزیں آپ کے اسٹاک میں پڑی ہوں گی اور آپ اس قابل نہیں ہیں کہ چیزوں کو نکال کے وارڈ میں دیں, تو آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں. تو مہربانی فرمائیں, ڈسپلن قائم کریں. اور یہ میسیج پورے پنجاب کے میرے سارے آنریبل جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کو بھی ہے کہ مہربانی کر کے کام کریں. اچھا, ایک نیگیٹو پراپیگنڈا یہ بھی کیا گیا کہ 3.5 ارب روپے کی لائبلٹی ہے جس کی وجہ سے ادویات نہیں تھی. دوسری آپ بات ابھی کر رہے ہیں کہ بنولاس پڑے ہوئے تھے, سرنجز پڑی ہوئی تھیں. اب یہ چیزیں تو ایم ایس نے کرنی تھی کہ آپ وارڈ تک پہنچائیں, تو اس نیگیٹو پراپیگنڈا کو کس طرح آپ کرتے ہیں؟ تابش بھائی جو لائبلٹی ہے وہ 7 سال کی ہے, اس کو ڈیٹ وائز دیکھ رہے ہیں. لائبلٹی اب اس کا بھی آڈٹ ہو رہا ہے اور شاید اس آرڈر میں کئی چیزیں سامنے ہیں کیونکہ آڈٹ ہے اسپتال کون. یہ میں آپ کے توسط سے یہ میسیج کروں پورے پنجاب کے میرے جتنے بھی آنریبل اداروں کے ہیڈز ہیں, ہر ادارے کا آڈٹ ہونا ہے اور وہ اس کی ہم کیپیسٹی بلڈنگ اپنی کر رہے ہیں. آڈٹ کے بغیر سسٹم چل ہی نہیں سکتا, تو چیزوں کو آپ کو نا پکڑنا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2, لائبلٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو چیز آپ کے اسٹور میں پڑی ہوئی ہے اس کا لائبلٹی سے کوئی تعلق ہے, نمبر 1. نمبر 2, 1 ارب 33 کروڑ کا آپ کو فنڈ مل چکا ہے. آپ کو 22 کروڑ روپیہ ڈی جی آفس سے ٹاپ اپ مل چکا ہے. آپ کو 15 کروڑ روپیہ ہیلتھ انشورنس سے مل چکا ہے. 3.5 کروڑ آپ کے پی ایل اے میں پڑا ہے. آپ نے جو 3-4 ماہ پہلے 40-50 کروڑ دیا لائبلٹی کی مد میں, آپ نے وینڈرس کو نہیں کہا کہ اگلی سپلائی چین کریں. پورے پنجاب کے اسپتالوں میں نظام چل رہا ہے, تو اسی اسپتال میں نظام مختلف ہونا تھا. تو اسٹاک پہ چیزیں موجود تھیں, برینولاس موجود تھے, سرنجز موجود تھی, اور آپ کو پتہ ہے کتنی کوانٹٹی موجود تھی؟ 1.5 لاکھ سے زیادہ. تو 2-4-5 ہزار نہیں موجود تھے. اور اگر آپ اس اسٹور سے نکال کے ہم وارڈ میں لانے کے قابل بھی نہیں ہے, تو پھر سوال یہ کہ ہمارے اندر پھر ہے کیا؟